أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیر. گزشتہ خطبے میں نے جماعت کو توجہ دلائی تھی کہ بدلتے ہوئے حالات میں جماعت احمدیہ کے سامنے نئے میدان کھل رہے ہیں جن میں اسلام کا غیر اسلامی قدروں سے جہاد ہوگا اور نئے نئے مارکوں کے میدان کھلیں گے. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ مارکے اپنی نوعیت کے لحاظ سے نئے نہیں بلکہ تاریخی لحاظ سے ہمیشہ سے ان کا وجود چلا آ رہا ہے، لیکن بعض ادوار میں یہ نمایاں طور پر سر اٹھاتے ہیں اور نسبتی لحاظ سے ایک غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں. بس اس دور میں جس میں سے اب ہم گزر رہے ہیں اس میں اسلام کا بہت بڑا مقابلہ معاشرتی قدروں سے ہوگا، اور اہل مغرب جو زیادہ تر عیسائیت سے تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے نظریاتی جنگ سے بہت زیادہ بڑھ کر عمدن جنگ کا رخ معاشرے کے اختلاف کی طرف موڑ دینا ہے، اور اسی بنا پر وہ مغربی قوموں کی اپنی دانست میں اسلام سے حفاظت کریں گے. دوسرا پہلو ریشلزم یعنی نسل پرستی کا بڑی شدت کے ساتھ ابھرنا ہے. باوجود اس کے کہ آپ مغربی دنیا میں بکثرت نسل پرستی کے خلاف آواز سنتے ہیں اور نسل پرستی کا الزام کسی پر لگانا ایک بہت بڑی گالی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ محض ایک دکھاوے کی بات ہے. مغربی دنیا میں نسل پرستی کے خلاف جو بھی مہم چلائی گئی ہے یہ بڑے وسیع پیمانے پر یہود کی طرف سے چلائی گئی ہے، اور اس کا رخ صرف یہودی نسل پرستی کے خلاف تعصب کا خلا کما کرنا ہے. یعنی یہودیت میں جہاں تک نسل پرستی موجود ہے اس کے خلاف مہم نہیں، بلکہ یہودی نسل پرستی کے خلاف جو مختلف تحریکیں دنیا میں اٹھتی رہتی ہیں ان کو ملیا میٹ کر دینے کے لیے ایک بہت بڑا عالمگیر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس کا رخ خاص طور پر یورپ اور امریکہ کی طرف ہے. اور اس پہلو سے
خصوصیت سے نازی دور کے نسل پرستی سے تعلق رکھنے والے ظلموں کو ابھار کر کبھی ڈراموں کی شکل میں، کبھی دوسری صورتوں میں، کبھی مقالوں کی صورت میں اہل مغرب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور متنبع کیا جاتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس قسم کی غلطی کا اعادہ نہ کرنا، اور ساتھ ساتھ پرانے جنگی جرموں کی سزا آج تک جاری ہے، اور یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اگر تم میں سے کبھی کسی نے پھر نسل پرستی کے جذبے سے یہود کی مخالفت کی یا ان پر ظلم کرنے کا ارادہ کیا تو یاد رکھنا کہ تمہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ بس در حقیقت یہاں جو نسل پرستی کے خلاف آپ کو مہم ملتی ہے وہ محض اس محدود دائرے سے تعلق رکھتی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ نسل پرستی ان قوموں میں شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن اس نسل پرستی کا رخ مشرقی دنیا ہے یا افریقہ کی دنیا ہے یا اسلام ہے جو ایک قوم کے طور پر بعض دفعہ پیش کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف نسل پرستی کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، بعض دفعہ مذہب اور معاشرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف معاشرتی اور نسلی مذہبی جذبات کو ابھارا جاتا ہے۔ روس میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، دیواریں برلن کے گرنے سے جو نئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں ظاہر ہونے والی عالمی تبدیلیوں سے متعلق کچھ ذکر میں نے اپنی جلسہ سالانہ کی آخری تقریر میں کیا تھا۔ اس میں ایک پہلو ہے نسل پرستی کے جذبے کا ابھرنا۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس کا اسلام سے براہ راست ٹکراؤ ہونے والا ہے، اس لیے چونکہ صرف جماعت احمدیہ ہے جو در حقیقت اسلامی قدروں کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی ہے اور حفاظت کی صلاحیت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تائید یافتہ ہے، اس لیے جماعت احمدیہ کو اس خطرے کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کی باریک راہوں سے بھی واقف ہونا چاہیے، تاکہ جس راہ سے بھی یہ حملہ کرے اس راہ سے جماعت بڑی بیدار مغزی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ اس حملے کو نامراد اور ناکام کرنے کے لیے تیار ہو۔ یورپ کی تبدیلیاں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے نتیجے میں خود یورپ میں پہلے قوم پرستی ابھرے گی اور پھر نسل پرستی۔ قوم پرستی اور نسل پرستی کا آپس میں گہرا تعلق ہے، صرف دائروں کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ روس کسی ایک قوم کے باشندوں پر مشتمل نہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کی ریاستیں پائی جاتی ہیں، بعض ریاستیں قوم کے تصور پر ابھرتی ہیں اور اسی تصور پر قائم ہوتی ہیں، بعض نظریات کے نام پر قائم کی جاتی ہیں جیسے کہ اسرائیل ہے، یہاں دونوں باتیں اکٹھی ہو گئیں، مگر اکثر دنیا کے ممالک ایسے ہیں جن میں قوم کے نام پر ملک کا تصور محض ایک موہوم تصور ہے، عملاً ایک سے زیادہ قومیں ان ملکوں میں بستی ہیں اور ان ملکوں کی ہمیشہ جد و جہد یہ رہتی ہے کہ قوم کی تفریق کی طرف اہل ملک کا دھیان نہ جائے، ورنہ یہ ملک آپس میں پھٹ جائے گا۔ یہی مسئلہ انگلستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی اندرونی لحاظ سے۔ ایک طرف شمال میں اسکاٹ لینڈ ہے، پھر مغرب میں ویلز ہے، پھر مزید مغرب میں آئرلینڈ ہے، اور پھر شمال اور جنوب کے اختلافات بھی ایک قسم کے قومی اختلاف کا رنگ اختیار کرتے جاتے ہیں۔ ان تمام اختلافات کو میں سے یہ جو بڑے اختلاف قومی ہیں وہ اسکاٹش اور انگلش، ویلش اور انگلش، اور آئرش اور انگلش کے اختلافات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ گریٹ بریٹن یا یونائٹڈ کنگڈم دراصل ایک ملک ہے، اور جب وسیع پیمانے پر بیرونی خطرات درپیش ہوں تو وہاں ان سب قوموں کے مفاد اکٹھے ہو کر اس ملک کو اندرونی طور پر تقویت دیتے ہیں، اور اس وقت برٹش قوم کا وسیع تر تصور ابھرتا ہے۔ جب امن کے حالات ہوں
تو قومی رجحانات سر اٹھانے لگتے ہیں اور خطرات کی نوعیت بدل جاتی ہے. ایک دوسرے سے عدم اعتماد، ایک دوسرے سے خود غرضانہ تعلقات یا عدم تعلقات، یہ چیزیں قوم کے رنگ میں اپنا اثر دکھاتی ہیں اور قومیت کے پیمانے پر تعلقات کو جانچا جانے لگتا ہے. خود غرضی قومی سطح پر محض اس وجہ سے آپس میں تفریق پیدا کرتی ہے کہ ساؤتھ کے باشندے کہتے ہیں کہ ہم نے ساؤتھ کے مفاد کی حفاظت کرنی ہے. انگریز سمجھتا ہے کہ ہم نے انگریز کے مفادات کو اسکاٹش کے مفادات پر قربان نہیں ہونے دینا. ویلش سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادتی ہو رہی ہے اور ایکسپلائٹیشن کی جا رہی ہے اور جو حقوق ویلش کو ملنے چاہیے وہ بقیہ انگلستان ہمیں نہیں دیتا غرضی کے. یہ ایک مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت دنیا کی اکثر ریاستیں، امریکہ ہو یا انگلستان ہو یا جرمنی ہو یا دیگر ریاستیں، دراصل وہ ایک قوم پر مشتمل نہیں. اہل علم کے نزدیک اگر کوئی ایک ملک حقیقتاً ایک ہی قوم پر مشتمل ہے تو وہ ترکی ہے، لیکن در حقیقت یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ کردش قوم اپنے آپ کو ٹرکش قوم سے بالکل الگ سمجھتی ہے. ان کی قدریں، ان کی زبان، ان کے مزاج عام ٹرک سے بالکل مختلف ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں قوموں کے درمیان شدید منافرت بھی پائی جاتی ہے، عدم اعتماد بھی پایا جاتا ہے. اور کرد دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس حد تک درست ہے غلط، کہ وہ لمبے عرصے سے ٹرکش قوم کے مظالم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر کسی حد تک کسی ایک ملک کو قومی ملک قرار دیا جا سکتا ہے تو اس کردی حصے کو چھوڑ کر باقی ترک قوم کو واقعتاً ایک قوم اور ایک ملک ہونے کی فضیلت حاصل ہے. نسبتاً ان کے اوپر اس کا اطلاق پا سکتا ہے کہ یہ ایک قوم اور ایک ملک ہے. لیکن جہاں تک ترکی قوم کا تعلق ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ترکی قوم ترک میں کم اور ترک سے باہر زیادہ ہے، اور 6 اور 4 کی قریباً نسبت ہے. اگر 4 ترک ترکی میں آباد ہوں تو 6 ترک ترکی سے باہر ہیں. اور اس سے میری مراد یہ نہیں کہ یورپ میں مختلف حصوں میں پھیلے پڑے ہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو دنیا کی ہر قوم دنیا کے تقریباً ہر دوسرے ملک میں چلی جاتی ہے. مگر زیادہ تر روس میں ترک قوم آباد ہے اور ترکمان کہلاتے ہیں. اگرچہ یہ آپس میں بھی بٹے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی تحریکات اب جنم لے رہی ہیں، جن میں ایک دوسرے سے ایک ترک ریاست کو جو دوسری ترک ریاست سے خطرات درپیش ہیں ان کو ابھار کر آپس میں ایک دوسرے کے مقابل پر پیش بندیاں کی جا رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ایک عمومی جذبہ ابھر رہا ہے کہ ہم ترک قوم ہیں اور ہمارا ترک سے الحاق ضروری ہے، ترکی سے الحاق ضروری ہے. اور اس خیال کو ترکی قوم آئندہ ہوا دے گی اور ترک کے مفادات اس بات سے وابستہ سمجھے جائیں گے کہ دنیا کے تمام ترک اکٹھے ہو جائیں اور ترکی کا لفظ ایک وسیع تر ملک پر اطلاق پائے. اور آٹومن امپائر کا جو وسیع تصور تھا اس نے لازماً دوبارہ جنم لینا ہے. ادھر اسلام بھی اس معاملے میں ایک کردار ادا کرنے والا ہے، اور ان قوموں میں سے جو ایران سے تعلق رکھنے والی قومیں ہیں اور ترکی بولنے والی ہونے کے باوجود ان میں ایرانی اثرات بھی بڑے گہرے ہیں، ان کو ایران اپنی طرف بلائے گا اور ان میں سے بہتوں کا شیعہ ہونا اس بات میں ممد ہوگا. پھر ایسی قومیں ہیں جو خالصتاً سنی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ ترکی بولنے والی ہیں یا اوئغور زبان بولتی ہیں یا کوئی اور زبان بولتی ہیں. ان کو سنی مسلمان دنیا اگر ان کو اپنی ہوش آنے دی گئی
تو اپنی دولت کے ذریعے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے. روس ویسے ہی ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں یہ ٹوٹ رہا ہے اور بکھرنے والا ہے. کوئی غیر معمولی قوت ایسی ابھرے جو اس کو بکھرنے اور ٹوٹنے سے روک دے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر سر دست جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے ایسی کوئی بیرونی یا اندرونی طاقت دکھائی نہیں دیتی جو روس کو سنبھالے رکھے. اور روس کے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک نظریہ کو قوم بنا دیا گیا، جیسا کہ پاکستان میں ایک نظریے کو قوم بنایا گیا. روس کا بحیثیت ملک کے دنیا کے نقشے پر ابھرنا کسی ایک قوم کے وہاں ہونے کے مرہون منت نہیں، بلکہ اشتراکی نظریے کی پیداوار ہے. اس سے پہلے زار نے جو مختلف ممالک پر قبضہ کیا تھا اس وقت ایک قسم کی کلونیلزم کی کیفیت پائی جاتی تھی. یعنی ایک بہت بڑی یورپین طاقت نے بہت سے وسیع ارد گرد کے مسلمان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جیسے اس سے پہلے مسلمان خوانین روس پر قابض ہوا کرتے تھے اور اس کے یورپین علاقے پر قابض ہوا کرتے تھے. تو وہ جو کیفیت تھی وہ تبدیل کر دی گئی اور 1918 کے انقلاب میں جو نئی بات روس میں رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ قوم کی بجائے نظریے نے ایک ملک پیدا کیا. اور روس نے تمام دنیا میں بڑے زور سے اس بات کا پروپیگنڈا شروع کیا کہ ملک حقیقت میں قوموں سے نہیں بنا کرتے بلکہ نظریوں سے بنتے ہیں. اس لیے ہمارا نظریہ عالمگیر ہے اور ایک عالمگیر اشتراکی قوم دنیا میں ابھرے گی. اس نظریے سے استفادہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ممالک کو آپس میں پھاڑنے میں ان لوگوں نے بہت سا کام کیا اور جہاں جہاں یہ نظریہ پھیلا ہے وہاں قومیت کے خلاف بھی جہاد شروع ہوئے. لیکن بعض جگہ اس نظریے سے کھلم کھلا تصادم ہوا کہ اسلام بھی دراصل نظریے کے نام پر ملک قائم کرنا چاہتا ہے اور قوم کا کوئی تصور اس کے سوا موجود نہیں. اس نظریے کی ایک محدود شکل پاکستان کا دو قومی نظریہ ہے. اس وقت میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں اور صحیح صورتحال آپ کے سامنے رکھوں کہ دو قومی نظریہ کس حد تک قابل عمل تھا، کس حد تک نہیں، اور حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے. اور جو غیر معمولی جد و جہد مسلمانان ہند نے پاکستان کے قیام کے لیے کی، اس کی دراصل کیا وجہ تھی اور اس کے محرکات حقیقی معنوں میں کیا تھے. کیا اقبال کے نظریوں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے ایسا کیا تھا اور اس سے متاثر ہو کر ایسا کیا، یا بالکل مختلف وجوہات تھیں؟ بہرحال یہ مضمون الگ ہے، مگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روس میں جب اشتراکیت کا نظریہ شکست کھا گیا، جو مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور اس کے گرد ساری قوموں کی چکی گھوم رہی تھی، اور اس کے مرکز کا جو محور تھا اس پر یہ نظریہ بڑی قوت سے ان قوموں کو اپنے ارد گرد باندھے ہوئے تھا، وہ جب محور نکل گیا تو لازماً انہوں نے بکھرنا ہے اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی سوائے اس کے کہ کچھ عرصے کے بعد بیرونی دباؤ کے نتیجے میں ایسے رد عمل ظاہر ہوں کہ یہ قومیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مفاد وابستہ سمجھیں. لیکن مفاد وابستہ ہونے کا جو نظریہ ہے جس نے شمالی امریکہ کو اکٹھا کیا، یہ نظریہ روس میں اس وقت قابل عمل نہیں، کیونکہ اگرچہ اشتراکی تصور کے نتیجے میں روسی قوموں کو اکٹھا کیا گیا، لیکن در حقیقت یورپ کی قوموں کے سوا باقی قوموں سے ناانصافی کی گئی. یعنی یورپین بھی مختلف قوموں میں وہاں موجود ہیں. جہاں تک روس کے اقتصادی نظام کا تعلق ہے اور یا آپس میں قوموں کے تعلقات کا معاملہ ہے،
حقیقت یہ ہے کہ مسلمان قومیں اور بعض دیگر پسماندہ قومیں اس طرح برابری کی سطح پر روس میں حصہ دار نہیں رہیں، اور اقتصادی مفادات کے لحاظ سے اور صنعتی ترقی کے لحاظ سے ان کو پس پش ڈالا گیا۔ پس بجائے اس کے کہ وہ باہمی قومی مفاد کے نظریے کے تابع کسی وجہ سے اکٹھا رہنے کی کوشش کریں، معاملہ اس کے برعکس صورت اختیار کر گیا ہے۔ اور یہ قومیں نہ صرف یہ کہ نظریہ یعنی روسی اشتراکی نظریہ کے ٹوٹنے کی وجہ سے لازماً طبعاً بکھرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ماضی کے مظالم کی، ماضی کی ناانصافیوں کی یادیں ان کو اس بات پر انگیخت کر رہی ہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام بحیثیت ایک مذہب یہاں سر دست کوئی اثر ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ ان قوموں کی بھاری اکثریت عملاً لا مذہب ہو چکی ہے، اگرچہ مسلمان بھی کہلاتی ہو۔ ان کے نوجوانوں میں نہیں بلکہ علماء میں بھی خدا کا حقیقی تصور نہیں ہے، بلکہ ایک موہوم سا تصور ہے، اور خدا کے نام پر عبادت کرنا، قربانی کرنا، اپنے آپ کو تبدیل کرنا، یہ تو ایک لمبی محنت کو چاہتا ہے۔ دوبارہ اسلام رفتہ رفتہ ان میں نافذ کرنا ہوگا، اور یہ بھی ایک ایسا اہم معرکہ ہے جس کو جماعت احمدیہ نے سر کرنا ہے۔ بہرحال اسلام ایک اور رنگ میں ان پر اثر پذیر ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسلام کا قومیت کے ساتھ تعلق، اور وہی دو قومی نظریہ جس کی ایک شکل علامہ اقبال نے پیش کی، وہ ان جگہوں پر روس کی یونائٹڈ ریپبلک سے نجات حاصل کرنے کی خاطر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اسے بغاوت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اب نمازیں نہیں پڑھتے اس لیے جہاد کیا جائے، اس لیے نہیں کہ نئی ابھرتی ہوئی شکل میں ان پر ان کی مذہبی آزادیوں پر قدغن لگا دی جائے گی، بلکہ اس کے بالکل برعکس صورت ہے، اور اس کے باوجود یہ قومی نظریہ ایک قوت بن کر ابھرنے والا ہے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ ان تبدیل شدہ حالات میں مذہبی آزادی دے دی جا رہی ہے، اور صرف مسلمان علاقوں میں ہی نہیں بلکہ یورپین علاقوں میں بھی عیسائیت کی خاطر بہت سے قوانین میں تبدیلی پیدا کی جا رہی ہے، جن کا اثر اسلامی دنیا پر بھی لازماً ہوگا۔ بس اگر اسلام کے نقطۂ نگاہ سے کوئی رد عمل ہوتا تو اس کے لیے تو ضروری تھا کہ اسلام میں دخل اندازی بڑھتی۔ جب دخل اندازی تھی اس وقت تو کوئی رد عمل نہیں ہوا، اس وقت تو کوئی روس کا حصہ یہ طاقت ہی نہیں رکھتا تھا کہ روس سے نجات، اسلام کے نام پر روس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب بھی جو نئی نسلیں روس کی مرکزی حکومت سے بغاوت کا خیال کر رہی ہیں، ان کو بذات خود اسلام سے تعلق نہیں ہے، یعنی اکثریت ان میں سے نماز نہیں جانتی، قرآن نہیں جانتی، محبت اسلام کی اٹھ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی محبت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن محبت عمل کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ بات محض خیالی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی تک محبت صرف ایک نسلیاتی تصور، نسلی تصور کے سانچے میں ڈھل رہی ہے، ایک قومی تصور کے سانچے میں ڈھل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس قوم میں مرکزی روس سے بغاوت کے خیالات ابھر رہے ہیں۔ ان خیالات پر باہر سے چھاپے پڑیں گے، ان خیالات پر سنی اسلام بھی چھاپا مارے گا اور انہیں اپنانے کی کوشش کرے گا، ان خیالات پر شیعہ اسلام بھی چھاپے مارے گا اور ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح دوسرے مذہبی اور قومی اختلاف جو مسلمانوں کی باہر کی دنیا میں موجود ہیں، وہ اپنا اپنا رنگ دکھائیں گے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور مسلمانوں کے روس کے اندر واقع زیادہ سے زیادہ حصے پر اپنا اثر جمانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک نیا مارکہ کھل رہا ہے،
اور اگر جماعت احمدیہ نے جلدی نہ کی اور حقیقی اسلام سے ان قوموں کو متعارف نہ کروایا، اگر اس عالمگیر اسلام سے ان قوموں کو متعارف نہ کروایا جس کا نسل پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اس قومی نظریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دنیا میں قوموں کے تعلق میں پایا جاتا ہے، بلکہ اسلام کا ایک ایسا عالمگیر تصور ہے جو قومی اور نسلی تصورات کی نفی پر قائم ہوتا ہے اور ان کی موجودگی سے شدید نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں یہ بات خوب کھول دی گئی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، گویا کہ نسلی اور قومی لحاظ سے تم ایک ہی چیز ہو۔ اگر کوئی تفریق ہے تو مرد اور عورت کی ہے، اس تفریق کو نہ تم مٹا سکتے ہو، نہ اس تفریق پر قومی اور نسلی نظریات قائم کر سکتے ہو، اور اگر کرو گے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ مرد اور عورت کے باہمی اشتراک کے بغیر بنی نوع انسان قائم نہیں رہ سکتے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے مختلف گروہوں اور قبیلوں میں تمہیں اس لیے بانٹا لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے سے تعارف کروا سکو، تمہاری شخصیات پہچانی جائیں، جیسے ناموں کی تفریق سے انفرادی شخصیات پہچانی جاتی ہیں، لیکن ناموں کی تفریق پر گروہ تقسیم نہیں ہوا کرتے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ ناصر نام کے سارے آدمی اکٹھے ہو جائیں اور طاہر نام کے سارے آدمیوں کو مقابل پر ایک گروہ بنا لیں، یا خلیل نام کے سارے آدمی اکٹھے ہو کر مبارک نام کے تمام آدمیوں کے خلاف ایک گروہ بندی کر لیں۔ یہ ایک تعارف کا طریق ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی قسم کے تعصبات نہ ابھرنے چاہیے، نہ ابھر سکتے ہیں عقلاً۔ تو قرآن کریم نے یہ مثال دی، تعارف کا لفظ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اس سے آگے بڑھو گے تو حماقت ہوگی اور جہالت ہوگی۔ تعارف کی حد تک قوموں کی تقسیم رہنی چاہیے اور رہے گی، ان کی مزاج شناسی کے لحاظ سے اگر یہ تفریق رہے تو اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے آگے اس تفریق کو بڑھنے کا حق نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اب تمام عالم میں اسلام صرف ایک لحاظ سے قوموں سے یا فرد کو فرد سے الگ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اگر کوئی زیادہ متقی ہے تو قطع نظر اس کے کہ اس کی قوم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، جغرافیائی لحاظ سے وہ کہاں کس ملک کی پیداوار ہے، اس کی عزت کی جائے گی۔ گویا تقوی انگلستان کے باشندے کو ویلز کے باشندے سے ملا دے گا، اور ویلز کے باشندے کو اسکاٹ لینڈ کے باشندے سے ملا دے گا، اور اسکاٹ لینڈ کے باشندے کو آئرلینڈ کے باشندے سے ملا دے گا، اور اسی طرح افریقہ کے باشندوں سے بھی ان کو ہم آہنگ کر دے گا، اور عرب کے باشندوں سے بھی ان کو ہم آہنگ کر دے گا، اور روس کے باشندوں سے بھی ہم آہنگ کر دے گا، اور چین کے باشندوں سے بھی ہم آہنگ کر دے گا، اور جاپان اور امریکہ اور دنیا کی دیگر ممالک سے بھی۔ تقوی رکھنے والے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، اور یہی وہ قومی نظریہ ہے جو اسلام پیش کرتا ہے، اس کے سوا اور کوئی قومی نظریہ نہیں۔ تقوی کی بنا پر عزتیں کی جائیں گی، تقوی ہی اس لائق ہے کہ اس پر نظر رکھی جائے، اور ہم مزاج لوگ جو نیکی کے نام پر اکٹھے ہوں وہ نیکوں کی ایک قوم بنانے والے ہوں گے، مگر اس قوم کا سیاسی تفریق اور سیاسی تقسیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جہاں روس میں یہ نئی تبدیلیاں اثر انداز ہو رہی ہیں اور غلط رنگ میں قومی نظریے ابھر رہے ہیں، وہاں یورپ میں اور دیگر مغربی دنیا میں بھی نئے قسم کے نسلی تعصبات ابھر رہے ہیں، جن کا تعلق اندرونی طور پر بھی ہے اور بیرونی طور پر بھی ہے۔ اندرونی طور پر یورپ میں اب لازماً ایک قوم کے دوسرے قوم کے خلاف
عدم اطمینان کے جذبات ابھرنے والے ہیں اور عدم اعتماد کے جذبات ابھرنے والے ہیں، اور ایک دوسرے سے اگر آج رشک ہے تو کل حسد میں تبدیل ہونے والا ہے۔ اور جہاں ایک طرف یورپ آپس میں اکٹھا ہوتا دکھائی دے رہا ہے، وہاں اسی باہمی اتحاد کی رو میں افتراق کے بیج بوئے جا چکے ہیں، اور لازماً نئے اکٹھے ہونے والے یورپ کے اندر شدید اختلافات پیدا ہوں گے اور ابھارے جائیں گے، اور ان کا تعلق ایک دوسرے سے عدم اعتماد اور ایک دوسرے کا حسد ہے۔ اب جرمنی ہے مثلا، وہ یورپ میں ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھرنے والا ہے، اور جرمنی سے جہاں تک خدشات کا تعلق ہے، بعض قومیں اس بارے میں زبان نہیں کھول رہی، لیکن اندرونی طور پر ممکن ہے ان قوموں میں بھی خدشات کا احساس پیدا ہو چکا ہو۔ لیکن جہاں تک انگلستان کا تعلق ہے، انگلستان تو بار بار ان خدشات کا اظہار کر رہا ہے کہ جرمنی بہت بڑی طاقت بن کر ابھر جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ماضی کی طرح وہ تمام غلطیاں دہرائے جن غلطیوں کے نتیجے میں ایک عالمگیر جنگ رونما ہوئی تھی۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو کیبنٹ میں جو ایک نائب وزیر نے استعفیٰ دیا تھا، وہ اسی موضوع پر دیا تھا، اسی مسئلے پر دیا تھا۔ جرمنی میں جا کر انہوں نے ایسے خیالات کا اظہار کر دیا جو اہل جرمنی کے نزدیک در حقیقت انگلستان کی کیبنٹ کی باتیں تھیں، لیکن اس نے اپنی طرف سے ان کو ظاہر کیا۔ اور جہاں تک کیبنٹ کا تعلق ہے، انہوں نے اس سے نہ صرف قطع تعلقی کا اظہار کیا، بلکہ اگر وہ کہتا ہے میں حق پرست تھا تو اس حق پرست کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن یہ بات وہاں ختم نہیں ہوئی، بار بار اس قسم کی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں سویڈن میں ایک انگریز دانشور مسٹر اینتھنی برگس کا ٹیلی ویژن پر انٹرویو ہوا، اور غالباً اخباروں میں بھی ان کا کوریج ہوا۔ وہ ایک انگریز دانشور کے طور پر وہاں متعارف کروائے گئے، اور تعارف یہ کرایا گیا کہ ان کو اسلام کا بہت گہرا علم ہے، اور بڑے وسیع اور دیرینہ تعلقات ان کے مسلمان ممالک سے رہے ہیں، بلکہ یہ وہاں لمبا عرصہ ٹھہر کے بھی آئے ہیں۔ یہاں تک ان کو اسلام کا علم سیکھنے کا شوق تھا کہ شدید خطرہ تھا کہ یہ مسلمان ہی نہ ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جہالت سے بچا لیا۔ گویا اس رنگ میں ان کو پیش کیا جا رہا تھا کہ بس آخری مقام پر پہنچ کر پھر ان پر وہ باتیں کھل گئیں کہ یہ واپس آ گئے، اور اب یہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسے دانشور کے طور پر پیش کرتے ہیں جو مسلمانوں کی سیاست سے بھی واقف ہیں اور اسلام کی کنہوں سے بھی واقف ہیں۔ یہ تھا دراصل ان کے یورپ میں جانے اور مختلف مواقع پر اپنے خیالات کے اظہار کا مقصد۔ چنانچہ اسلام کو اس نے بہت ہی ظالمانہ حملوں کا نشانہ بنایا، اور خلاصہ کلام یہ تھا کہ آج کی دنیا میں آزادی انسان اور آزادی ضمیر کا اگر کوئی مذہب دشمن ہے تو اسلام دشمن ہے، اور آج آزادی ضمیر کو سب سے بڑا خطرہ دنیا میں اسلام سے وابستہ ہے، لاحق ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر انہوں نے آخر وہ بات کہہ دی جو کہا جاتا ہے کہ آج کل انگریزوں کے ذہن میں عام طور پر گھومتی ہے کہ جرمنی کس شکل میں یورپ میں ابھرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی تسلسل میں اور بڑے زور سے یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح جرمنی آج کل یورپ کے امن کے لیے ایک نئے خطرے کے طور پر ابھر رہا ہے، اسی طرح اسلام آزادی ضمیر کے لیے خطرے کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اس پر اس پینل میں جس میں وہ بات کر رہے تھے، ایک مشرقی یورپ کے نمائندہ نے بڑی شدت سے ان کی مخالفت کی، لیکن صرف اس حد تک، یعنی مثال تم نے غلط دی ہے، ویسے اسلام کے معاملے میں تو ہم مان جائیں گے، لیکن جرمنی خطرہ نہیں بنے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں موجودہ نسلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ تم محض پروپیگنڈا کر رہے ہو، لیکن یہ پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔
وہ قومیں جو بنیادی طور پر خود غرض ہوں اور ان کے انصاف کا تصور قومیت سے وابستہ ہو اور قومی تصور میں پیوست ہو، ان کے ہاں قومی تصور آپس کے معاملوں میں بدلنے لگتے ہیں۔ جب آپس کے مقابلے ہوں گے ایک ملک کے دوسرے ملک سے، تو وہاں ویلش تصور اور آئرش تصور اور اسکاٹش تصور اور انگلش تصور یہ سارے مل کر ایک وسیع تر برطانوی تصور کے طور پر ابھرتے ہیں، اور جرمنی میں بوارین تصور اور دوسرے جرمن تصور کے بجائے ایک وسیع تر جرمن تصور ابھرتا ہے، جس میں نہ مشرقی جرمنی کا تصور باقی رہتا ہے، نہ مغربی جرمنی کا، نہ شمال کا، نہ جنوب کا۔ تو قومیت رفتہ رفتہ نسل پرستی کا رنگ اختیار کرنے لگتی ہے۔ پہلے جغرافیائی حدوں میں پھیلتی ہے اور ایک قوم کی بجائے 2-4 قومیں مل کر دوسری 2-4 قوموں کے مقابلے پر اپنے اڈے بناتی ہیں، اور جب ان کے سب کے مجموعی مفادات باہر کی دنیا سے ٹکراتے ہیں تو یہی قومی تصور نسلی تصور بن جاتا ہے، اور وائٹ اگینسٹ بلیک، سفید فام کا مقابلہ سیاہ فام سے شروع ہو جاتا ہے، اور سرخ فام کا مقابلہ زرد فام سے شروع ہو جاتا ہے، اور ہم جیسے سامنے لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں جو اس لحاظ سے بھی تعصب کا شکار بن جاتے ہیں اور اس لحاظ سے بھی تعصب کا شکار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ امریکہ میں پاکستانی اور ہندوستانی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ کالوں کے نزدیک بھی الگ قوم ہیں اور کلونیلسٹ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، اور سفید فاموں کے نزدیک بھی یہی حال ہوتا ہے۔ یہی خطرات افریقہ میں ابھر رہے ہیں کہ پاکستانی کا رنگ چونکہ ان سے مختلف ہے، اس لیے پاکستانی کو بھی وہ ایک غیر قوم سمجھ کر یہ تعصب دل میں بٹھانے لگتے ہیں کہ یہ بھی آئے ہوئے ہیں باہر سے، گویا ہم پر راج کرنے آئے ہیں۔ بہرحال یہ تعصبات پھر جو قومی تعصبات ہیں یہ وسیع تر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر رنگوں میں بدل جاتے ہیں۔ روس اور چین کے درمیان جو تاریخی اختلافات ہیں ان کا زیادہ تر تعلق اشتراکیت کے مختلف تصورات سے بتایا جاتا ہے، یعنی یہ تعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہاں روس کے ہاں اشتراکیت کا الگ تصور ہے اور چین کے ہاں الگ تصور ہے، اور چونکہ دونوں ملکوں کے درمیان فلسفہ اشتراکیت کو سمجھنے میں اختلافات ہیں اور اس کی تعبیروں میں اختلافات ہیں، اس لیے ان دونوں قوموں کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ اختلافات بالکل سطحی نوعیت کے ہیں۔ بنیادی اختلاف یہ ہے کہ روس اپنے عظمت اور طاقت کے زمانے میں بھی کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اشتراکیت چین کی سفید فام رنگت اختیار کر کے دنیا پر قابض ہو جائے، اور چین کسی قیمت پر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اشتراکیت زرد رو ہو کر نہ ابھرے بلکہ سرخ و سفید ہو کر یورپین اشتراکیت کے طور پر دنیا پر قابض ہو۔ بس در حقیقت ان دونوں قوموں کے درمیان جو حسد تھا وہ زرد قوم اور سرخ و سفید قوم کے درمیان کا حسد تھا جو اپنے جلوے دکھاتا تھا، اگرچہ دبا رہا اور دنیا کی نظر میں اس طرح ابھر کر نہیں آیا، لیکن جو لوگ ان کی قومی نفسیات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اشتراکیت کے جھگڑے نہیں تھے بلکہ چینی قوم کے یعنی زرد رخ چینی قوم کے سفید اور سرخ رخ رکھنے والی روسی قوموں سے جیلسی تھی یا حسد تھا جو دراصل ان اختلافات کو ہوا دے رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ بہرحال پیدا ہوا۔ تو یہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان میں یہ اختلافات اور بھی زیادہ بڑھنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ جماعت احمدیہ کو براہ راست مقابلہ کرنا ہوگا،
کیونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے اور تمہیدی جو کافی وقت جاتی تھی مشکل سے ختم ہوئی ہے، اس لیے میں اس مضمون کو آج یہاں ختم کرتا ہوں۔ آئندہ جمعہ چونکہ تحریک جدید کے موضوع پر آئندہ خطبہ چونکہ تحریک جدید کے موضوع پر دیا جانا ہے، اس لیے آئندہ خطبے میں انشاءاللہ تعالی حسب توفیق تحریک جدید کا موضوع بیان ہوگا، اور اس کے بعد پھر خطبہ جب آئے گا تو پھر میں اس مضمون کو جماعت احمدیہ کے تعلق میں، اس کی مذہبی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے تعلق میں بیان کروں گا کہ ہمیں کیا کیا خطرات درپیش ہیں، دنیا کو ان خطرات سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اسلام کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے اور نسل پرستی کے حملوں سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس قسم کے خطرات ہمارے سامنے ہیں۔ اب آخر پر میں دوبارہ عراق اور عرب اور مسلمانوں کے عمومی مفاد کے متعلق دعا کی تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ اس مسئلے پر میں تفصیل سے پہلے روشنی ڈال چکا ہوں، اس لیے اس کو دوبارہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو نئے حالات سامنے ابھر رہے ہیں ان کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغربی قومیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، کہ اسرائیل کے جنگل میں مکمل طور پر پھنس کر ان کے اس منصوبے کا شکار ہو چکی ہیں کہ بہرحال عراق کی ابھرتی ہوئی طاقت کو ملیا میٹ کر دیا جائے، اور اسی تسلسل میں مسلمانوں کی دیگر طاقتیں جو ہیں وہ بھی کمزور ہو جائیں اور بکھر جائیں۔ لیکن اس سطح پر یہ مقابلے نہ ہوں کہ گویا مسلمان ایک طرف اور عیسائی ایک طرف، مغربی قومیں ایک طرف اور مشرقی ایک طرف، بلکہ اس دفعہ کا جو منصوبہ ہے اس میں جاپان تک کو بیچ میں شامل کرنے کا پختہ منصوبہ بنایا جا چکا ہے، اور آج کل جاپان میں یہی بحث چل رہی ہے کہ محض اس لیے کہ جاپان کو بھی عراق کو تباہ کرنے میں حصہ دار بنا دیا جائے، جاپان کے اس قانون کو توڑنے کے لیے جاپانی اسمبلی میں بدلنے کے لیے جاپانی اسمبلی میں ریزولوشن پیش کیے جا چکے ہیں، جس قانون کو خود مغربی اقوام نے ایک لازمی اور غیر متبدل لاہ عمل کے طور پر جاپان کے لیے تجویز کیا تھا کہ کبھی بھی دنیا میں جاپانی فوج اپنے ملک سے باہر جا کر کوئی لڑائی نہیں لڑے گی، اور اپنے ملک سے باہر کسی اور سرزمین پر جا کر کسی قسم کی فوجی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوگی۔ یہی قانون جرمنی کے لیے بھی بنایا گیا تھا جو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہی قانون جاپان کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ آئندہ کبھی بھی جاپانی قوم کو کسی عالمی جنگ میں شرکت کا خیال تک پیدا نہ ہو۔ اور مسلمان دشمنی میں اور عرب دشمنی میں کہہ لیجئے، مگر میرے خیال میں تو زیادہ صحیح تشریح یہ ہے کہ مسلمان دشمنی میں انہوں نے اب جاپان کو بھی اس رنگ میں ملوث کیا ہے کہ وہ بھی ساری دنیا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی موجودہ ابھرتی ہوئی بڑی طاقت کو کلیتاً نیست و نابود کر دے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ مغربی دنیا کا کھیل ہے، اور نہ مشرق اور مغرب کی تقسیم ہو اس موضوع پر، نہ اسلام اور غیر اسلام کی تقسیم ہو۔ عرب ممالک بھی ساتھ ہوں، مسلمان ممالک بھی ساتھ ہوں، مغربی بھی ہوں اور مشرقی بھی، اور جاپان چونکہ ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اور جاپان کے چونکہ اقتصادی مفادات تیل کے ملکوں سے بڑے گہرے وابستہ ہیں، اس لیے ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر جاپان الگ رہا تو بعد کی ابھرتی ہوئی شکل میں جو جن نفرتوں نے جنم لینا ہے اس کا نشانہ صرف مغربی طاقتیں نہ بنیں بلکہ جاپان بھی ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ اقتصادی طور پر مقابلہ اگر ہے تو جاپانی سے ہے۔ بہرحال بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ بہت ہی عظیم منصوبے کے تحت جاپان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ان کی جو مختلف ممالک میں کانفرنسز ہو رہی ہیں اور ان کے دانشور جو جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا بھیانک منصوبہ ہے جس کے نتیجے میں اتنا گہرا اور لمبا نقصان عالم اسلام ہی کو نہیں بلکہ دوسری مشرقی دنیا کو بھی پہنچے گا
کہ پھر اس سے بعض ممالک شاید جان بر ہی نہ ہو سکیں اور بہت دیر تک یہ ممالک اپنے زخم چاٹتے رہیں گے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ جو وہاں ٹھوسی جا رہی ہے اور اتنے بڑے اخراجات کیے جا رہے ہیں، یہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اور تیل کی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس کے نتیجے میں یورپ کو اور دوسری مغربی دنیا کی صنعت کو نقصان جو پہنچے گا اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ مختلف سیمینارز ہو رہے ہیں مختلف ممالک میں اور ان کی رپورٹیں مجھے پہنچتی ہیں، ان میں وہ سب تفصیل تو نہیں، میں صرف دعا کی تحریک کے طور پر خلاصہ آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ منصوبہ یہ ہے کہ اس جنگ کا تمام خرچ عرب مسلمان قوموں سے وصول کیا جائے گا اور ان معاہدات پر دستخط ہو چکے ہیں کہ اس جو جنگ ٹھوسی جائے گی اور ٹھوسی جا رہی ہے اس کا بل سعودی عرب سے لیا جائے گا اور مصر سے اور دوسری قومیں جتنی بھی شامل ہیں ان سے اس کی قیمت وصول کی جائے گی۔ خاص طور پر سعودی عرب کو سب سے زیادہ یہ بل ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور چونکہ سعودی عرب کے اکثر خزانے امریکہ کے ہاتھ میں پہلے ہی سے موجود ہیں اس لیے ان کے بھاگ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ تیل کی قیمت بڑھنے کے نتیجے میں مغرب کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے متعلق یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ مغربی قوموں کو وہ زائد قیمت یہ مسلمان ممالک واپس کر دیں گے جو موجودہ مشکلات کی وجہ سے ان کو بڑھانی پڑی یا موجودہ حالات کے نتیجے میں جو بڑھ گئی ہے۔ یہ تو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاہدے کس رنگ میں ہوئے ہیں، لیکن ان کے دانشوروں نے اپنی تقریروں میں مختلف کانفرنسز میں یہ بیان کھل کے دیے ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بیان بہرحال دیے گئے ہیں کہ ہم آپ کو مطمئن دلاتے ہیں آپ کی اقتصادیات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہمارا ان سے یہ سمجھوتا ہو چکا ہے کہ جتنی بڑی ہوئی قیمت وہ ہم سے وصول کریں گے اور موجودہ شکل میں مجبور ہیں کہ اس قیمت کو کم نہ کریں، ورنہ دنیا کے باقی ممالک سے بھی وہ نہیں وصول کر سکتے۔ اس لیے تیل کے بڑے ہوئے منافع میں سے جہاں تک عرب منافع کا تعلق ہے وہ واپس کیا جائے گا، اور جہاں تک مغربی تیل کی بڑی ہوئی قیمت کا منافع ہے وہ پہلے ہی ان کی جیب میں موجود رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ صرف یہ سوال نہیں ہے کہ کویت واپس لیا جائے، سوال یہ ہے کہ صدام حسین کی تمام بڑھتی ہوئی طاقت کو ہر پہلو سے ہر جگہ کچل دیا جائے۔ اسی لیے آپ نے ایک نیا شاخسانہ آپ سنا ہوگا کہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کیمیاوی جنگ کی اہلیت نہیں ہے صدام حسین کو، بلکہ کیمیکل بایولوجیکل وارفیئر کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے ایسے جراثیم پہ قدرت پالی ہے، ایسے جراثیم کو محفوظ طریقے پر بڑھا کر بموں کی شکل میں دوسرے علاقوں میں منتقل کرنے کے ذرائع ان کو مہیا ہو چکے ہیں اور ٹیکنالوجی حاصل ہو چکی ہے کہ جس کے نتیجے میں بہت ہی خطرناک جراثیم غیر قوموں میں پھیلائے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے پیش بندی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مثلا اینتھریکس ہے ایک ایسا جرثومہ ہے جس کے نتیجے میں جلد پر خوفناک قسم کے پھوڑے بھی نکلتے ہیں، خون میں پوائزننگ ہو جاتی ہے اور بہت ہی دردناک حالت میں موت واقع ہوتی ہے۔ اینتھریکس کو جنگی ہتھیاروں کے طور پر استعمال کرنے کی ایجاد اگرچہ مغربی کی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی عراق کو بھی حاصل ہو چکی ہے۔ اسی طرح ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے، اسی قسم کی اور سے بہت سی مرضیں ہیں جن کی پیش بندی، جن سے خود حفاظتی کے لیے اگرچہ ٹیکے ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن مغربی مفکرین یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عراق ان کو آپس میں ملا کر اس قسم کی
ایسی خوفناک پوشنز یا ملی جلی جس طرح کے ادویہ ہوتی ہیں ان کا ایک مرکبات کہہ لیں یا معجون کہہ لیں، ان مختلف جراثیم کے مرکبات اور معجونیں بنا کر ان کو یہ دنیا میں پھیلا دیں گے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہر ایک کے لیے خود حفاظتی کی اور اندفاعی کارروائی کی جا سکے۔ اب جہاں تک میرا علم ہے، ابھی تک چند دن سے پہلے یہ باتیں دنیا کے سامنے نہیں لائی گئی تھیں، نہ کہیں کبھی عراق کی طرف سے ایسی دھمکی دی گئی۔ عراق نے جب بھی دھمکی دی ہے کیمیاوی جنگ کی دھمکی دی ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب دنیا کی رائے عامہ پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کی خاطر یہ باتیں بھی داخل کر رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر ہم عراق کو کلیتاً تباہ و برباد کریں اور کچھ بھی وہاں باقی نہ چھوڑیں تو دنیا کی رائے عامہ مطمئن ہو جائے کہ اصل وجہ کیا تھی۔ اور یورپ اور مغرب میں جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اس بات پر اور اس بات پر، تو یہ وجہ نہیں ہے کہ اپنے راز خود اگل رہے ہیں، بلکہ پروپیگنڈے کے ہتھیار کے طور پر یہ باتیں بتانے پر مجبور ہیں۔ ورنہ مغربی رائے عامہ اتنا اقتصادی رجحان رکھتی ہے کہ اگر یہاں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ اس جنگ کے نتیجے میں شدید اقتصادی نقصانات ہمیں پہنچیں گے تو مغربی رائے عامہ یقیناً اپنے سیاستدانوں کو اس جنگ کی اجازت نہیں دے گی۔ بس یہ ان کی مجبوریاں ہیں، یہ نہیں کہ کسی جاسوس نے یہ باتیں نکالی ہیں، کھلے عام اب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ رائے عامہ کو ابھارنا ہے اور رائے عامہ کو اکٹھا کرنے کی خاطر یہ قربانی کرنی پڑتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جنگ کی تیاری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جنگ اب ٹھونسی جائے گی اس میں عالم اسلام خود عالم اسلام کے دور رس مفادات کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری مستعدی سے ان کا ساتھ دے رہا ہوگا۔ اس سے زیادہ بھیانک تصور انسان کے دماغ میں اسلام کے تعلق میں نہیں ابھر سکتا کہ اکثر مسلمان، دنیا کی اکثر مسلمان قومیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، مغربی دنیا کا اس بات میں بھرپور ہاتھ بٹائیں اور ان کے افعال کی پوری ذمہ داری قبول کریں کہ ایک ابھرتی ہوئی اسلامی طاقت کو اس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے کہ اس کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ ہمارے پاس تو سوائے دعا کے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور میں پہلے بھی جماعت کو متوجہ کر چکا ہوں، میں بھی دعا کرتا ہوں ہمیشہ، آپ بھی یقین ہے کہ دعاؤں میں اس بات کو یاد رکھتے ہوں گے۔ یہ خطرہ سارے عالم اسلام کے لیے خطرہ ہے اور کوئی معمولی خطرہ نہیں، اس کے عقب میں بہت سے اور خطرات آنے والے ہیں۔ ان باتوں کے رد عمل پھر اور بھی پیدا ہوں گے اور اس کے نتیجے میں قومیاتی تصورات پھر اور بھی زیادہ ابھریں گے، نسلی تصورات اور بھی زیادہ ابھریں گے، اور اگلا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ الٹنے پلٹنے والے دور سے گزرنے والا ہے۔ نئے نقشے بننے میں تو ابھی دیر ہے، لیکن اس دور میں اگر ہم مستعد ہو جائیں اور دعاؤں کے ذریعے اور اپنی ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کے ذریعے ان تمام خدشات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، پورے اخلاص کے ساتھ عہد کریں کہ ہم ہرگز اسلام کی بقا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے دعائیں اور ہماری پرخلوص کوششیں یقیناً دنیا کے حالات پر اچھے رنگ میں اثر انداز ہوں گی، اور ہم انشاءاللہ تعالی اسلام کے خلاف سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر